اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک ایسا اثر انگیز وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو پیسے دے کر پھنس گئے ہیں تو اس صورت کو اس کے سامنے آپ نے پڑھنا ہے اور پھر بس تماشا دیکھنا ہے۔ اسی وقت جیب سے پیسے نکال کر آپ کے ہاتھ میں رکھے گا اور معافی بھی مانگے گا۔ جتنے بھی پیسے ہیں انشاءاللہ آپ کو واپس مل جائیں گے، بس آپ نے اللہ رب العزت کا یہ کلام اس کے سامنے پڑھنا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی تمام ازواج مطہرات پر، آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اور آپ کی تمام امت پر۔ ناظرین، آپ بھی ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و برکت کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، اکثر اوقات ہمارے کچھ جاننے والے عزیز و اقارب یا دوست احباب اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر ہم سے کچھ پیسے ادھار لے لیتے ہیں، اور جب ہمیں ان کی ضرورت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ہم بخوشی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے انہیں پیسے ادھار دے دیتے ہیں، اور واقعی کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے ادھار دینا واقعی ثواب کا کام ہے۔ لیکن ہماری یہ خوشی اس وقت دکھ اور غم میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم اپنے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن تقاضا کرنے کے باوجود ہمیں اپنی وہ رقم واپس نہیں ملتی، اور ایسا لگتا ہے کہ اپنی رقم مانگنے کے بجائے ہم اس سے رقم مانگ رہے ہیں۔ ہر پڑھا لکھا باشعور انسان اپنے جاننے والوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور خاص طور پر ایسے وقت جب اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت سے بھی نواز رکھا ہو، اور جب انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے باوجود کچھ رقم بچا کر محفوظ کر لے تو پھر اس کی کوشش ضرور ہوتی ہے کہ اپنے کسی بہن بھائی یا کسی دوست رشتہ دار کی ضرورت کے وقت مدد کی جائے، اور ایسا کرنا ناظرین سنت عمل بھی ہے اور دلی سکون اور راحت کا سبب بھی ہے۔ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے ادھار دینا ایک بہت اچھی صفت ہے۔ اگر تو آگے والا بندہ پیسہ وقت مقررہ پر خود ہی واپس کر دے اور ساتھ میں شکریہ بھی ادا کر دے تو پیسے ادھار دینے والے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے اس کی محنت اور کاوش کا اجر مل گیا ہے، اور اس کی خوشی دو چند ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پیسے لینے والا وقت مقررہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کی رقم واپس نہ کرے، اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیسے ادھار لینے والے کے حالات بھی درست ہو چکے ہیں، اس کے پاس پیسہ بھی وافر موجود ہے، لیکن اپنی گھٹیا ذہنیت اور فطرت کے سبب وہ ادھار لی گئی رقم واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے واقعات میں بہت سے لڑائی اور جھگڑے بھی دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں۔ لیکن آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ جس کی بدولت ادھار دی گئی رقم انشاءاللہ بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے آپ واپس نکلوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے پیسے لے کر ہی بھول گیا ہے اور وہ آپ کو پیسے واپس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بس اب وہ آپ کے پیسے واپس نہیں کرے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے پیسے آپ کو ضرور واپس مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اسلام میں ضرورت مند کو قرضہ دینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین اور حسین امتزاج ہے، اور اسلام میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن قرآن کریم نے ایسے نمازیوں کو ہلاکت کی وعید سنائی ہے جو نماز کو محض قیام، رکوع اور سجود تک محدود رکھتے ہیں، اور اذہان و قلوب میں الہیت اور خشیت پیدا کر کے دکھی انسانیت کو اس کے مصائب و آلام سے نجات دلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمدردی اور خیر خواہی، ایثار اور قربانی کا جذبہ دراصل انسان کی بے غرضی اور خلوص کی دلیل ہے، اور اسلام میں معاشرتی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، تنگ دستوں اور بے سہارا لوگوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح اور بہبود کرنا ہے، اور یہ مقصد بہتر طور پر اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت، تنگ دستی اور محتاجی دور کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور اس فکر اور عمل کے ذریعے معاشرے میں دولت اور ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت اور افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے، تنگ دستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ اور ایثار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے خرچ اور ایثار کو اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت اسے دگنا کر دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ قرض دینے والے کو اجر عظیم عطا ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محتاج، تنگ دست، بیوہ اور مسکین کے لیے زندگی کی آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرنے والا اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، اور اگر وہ شخص اس زاہد شب خیز کی مانند ہے جو ناغہ نہیں کرتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ نہیں کھولتا، یعنی تنگ دستوں اور بیواؤں، یتیموں اور سفید پوش عزت دار لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے والا شخص اجر و ثواب میں مجاہد اور اس شخص کے برابر ہے جو ہمیشہ نماز میں مصروف رہتا ہے اور اس میں کوئی وقفہ نہیں کرتا اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، جبکہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی کوئی بھی دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جس نے کسی پریشان حال آدمی کے لیے آسانی کا سامان فراہم کیا، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سہولت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کسی مسلمان کو ایک سے زائد بار قرض دینے کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرضہ دیتا ہے تو ایک بار صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح قرض دینے کی عظمت اور اہمیت اور اجر کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں نے جنت کے دروازے پر صدقے کا بدلہ 10 گنا اور قرض دینے کا بدلہ 18 گنا لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ قرض صدقے سے بڑھ کر کیوں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ سائل تو مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ مال موجود ہوتا ہے، اور قرض دار تو کچھ بھی نہ ہونے کی صورت میں ہی ضرورتاً ہی سوال کرتا ہے، یعنی قرض مانگتا ہے۔ تو ناظرین، قرض دینا جہاں ایک اسلامی فریضہ قرار دیا گیا ہے، وہاں اس بات کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے کہ کوئی صاحب حیثیت جو اپنے ضرورت مند بھائی کو قرض دینے کی حالت میں ہو پھر قرضہ نہ دے تو یہ غیر مستحسن عمل ہے۔ لیکن جہاں قرض دینے کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، وہیں قرض کی رقم واپس کرنے کے لیے بھی سخت احکامات موجود ہیں، جو کہ آپ اس شخص سے بھی بیان کر سکتے ہیں جس کو آپ نے قرض کی رقم دی ہے اور وہ اب آپ کو واپس نہیں کر رہا، اس کے دل میں خدا خوفی پیدا ہو جائے اور وہ آپ کا قرضہ دے دے۔ سنیے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ وہ اسے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اور آسانی پیدا کرتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت اسے واپس نہ کرنے اور کھا جانے کا ارادہ ہو تو اللہ رب العزت اس طرح کے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک اور اہم بات یہ کہ قرض کی ادائیگی پر قدرت اور حالات میں فراغت پیدا ہونے کے بعد بھی جو لوگ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور ایسا شخص ظالم اور فاسق ہے۔ اسی طرح قرض خواہی یا قرض کے مطالبے میں شریعت اسلامی کی تعلیمات تمام ادیان اور مذاہب میں منفرد نوعیت کی تعلیمات ہیں۔ اس معاملے کا سب سے زیادہ حسین پہلو یہ ہے کہ اگر مقروض قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے مہلت اور سہولت دینے کی قرآن و حدیث پر بڑی ہی فضیلت اور اجر کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ اپنے قرض سے دستبردار ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے آسانی اور مہلت دو جب تک کہ وہ آسانی میں نہ آ جائے۔ اگر اس پر قرض کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم اس کا علم اور شعور رکھتے ہو۔ اور ناظرین، یہاں قرض معاف کرنے کے لیے تصدق کا حسین اور خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، جسے اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو یوں ہوگا کہ اگر تم قرض کی رقم کو مقروض پر نچھاور کر دو۔ اسی طرح احادیث میں بھی رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس باب میں بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اسے نجات دے تو اسے چاہیے کہ مفلس قرض دار کو سہولت اور مہلت دے
یا اس کا قرضہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی ہولناک دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے ایک مالدار شخص کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی نیکی ہی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا دیکھ، سوچ، شاید تجھے اپنی اچھی بات یا عمل تجھے یاد ہو۔ اس نے کہا اتنا ضرور تھا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو جو مقروض تنگ دست ہوتا میں اسے مہلت دیتا یا اس کا قرض معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں اسے بھی معاف کر دو اور جنت میں داخل کر دو۔ جبکہ دوسری جانب جو شخص کسی کا مقروض ہو تو اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام کے فرمودات ملاحظہ کر لیجئے کہ قرض اتارنے کی قدرت ہونے کے باوجود قرض نہ اتارنا اور اس میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ اس پر قرض تو نہیں ہے۔ اگر میت مقروض نہ ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے، اور اگر میت مقروض ہوتی اور اپنے پیچھے قرض کی ادائیگی کا انتظام نہ چھوڑا ہوتا اور کوئی اس کے قرض کی ضمانت بھی نہ لیتا تو صحابہ سے کہہ دیتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ ادا کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی نماز جنازہ ادا نہ فرماتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، کتنا بڑا سبق ہے، اور رسول علیہ السلام کا یہ عمل تھا بھی اس لیے تاکہ امت کو قرض میں ٹال مٹول کی برائی اور اس کی شدت کا احساس ہو۔ بعد میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فتوحات عطا فرمائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے موقع پر یہ سوال فرماتے کہ اگر میت مقروض ہوتی اور اس نے ادائیگی کا انتظام نہ چھوڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرماتے اور پھر نماز جنازہ ادا فرماتے۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا قرض مجھ پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح ایسے شخص کے بارے میں جنت میں داخل نہ ہونے کی وعید بھی وارد ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ قرض کی رقم کی ادائیگی نہ کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو فوری طور پر اپنے لیے گئے ادھار کو واپس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنہوں نے ابھی تک ادھار لی گئی رقم واپس نہیں کی۔ لہٰذا اگر آپ نے بھی کسی کو پیسے ادھار دے رکھے ہیں لیکن وہ شخص آپ کو آپ کے پیسے اب واپس نہیں کر رہا تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے جو آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اس شخص کے پاس جائیں، اسے پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو بھائی، میں نے تمہاری ضرورت کے وقت تمہاری مدد کی تھی، اب مجھے خود اپنے پیسوں کی ضرورت ہے، مہربانی فرما کر مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دو۔ لیکن اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو آپ نے ایک ذکر شروع کر دینا ہے۔ 1 سے 2 دن آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے پیسے آپ کو واپس لوٹائے گا۔ آپ نے جو ذکر پڑھنا ہے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، کھلا پڑھیں اور لگاتار پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر وہ شخص جس نے آپ سے رقم ادھار لی تھی وہ آپ کو آپ کی رقم واپس لوٹا دے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور پھر ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر ہر گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا لگاتار بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفہ انتہائی آسان اور مؤثر ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، ورنہ آپ آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور مختصر درود جو آپ کو یاد ہو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور سورۃ الفاتحہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ درود پاک اور یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سارا عمل تصور میں اس شخص کو ہدیہ کر دینا ہے جس سے آپ نے اپنی رقم واپس لینی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک بار درود پاک، پھر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے ہدیہ کر دینا ہے۔ یہ آپ کا ایک وقت کا عمل مکمل ہو گیا، اور اس عمل کو بار بار جاری رکھیں جب تک وہ شخص آپ کی رقم آپ کو واپس نہ کر دے۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر یہ عمل کرنے سے ہی وہ شخص پیسے واپس لوٹا دیتا ہے۔ لیکن پھر سے یہی کہوں گا کہ جس شخص نے کسی سے اپنی ضرورت کے تحت رقم ادھار کے طور پر لی ہو تو اسے چاہیے کہ جتنے وقت تک کے لیے اس نے وہ رقم لی ہے اسی وقت کے دوران لازمی لوٹا دے، کیونکہ یہ عمل عین شرعی عمل ہے، اسی میں عزت ہے، اور اس عمل کی برکت سے انسان قابل اعتماد بنتا ہے، اور پھر آئندہ بھی اگر اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو لوگ ہنسی خوشی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو حقوق اللہ اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بہترین پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالی ساری زندگی صرف اپنا محتاج رکھے، مخلوق کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔